محبت و پیار کے ساتھ تشریف رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لوگوں، جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو اور میرے فرمان کو اور اللہ کے قرآن کو سماعت کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ لوگ عصمت والے لوگ ہیں۔ اور حضرات، آپ احباب کے سامنے ایک بات گوش گزار کر دوں کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس جگہ اللہ کے قرآن کا تذکرہ ہو، میرے فرمان کا تذکرہ ہو، وہاں اللہ کے پاک فرشتے نزول کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور ہم میں بیٹھ کر کے اللہ کا قرآن سماعت فرماتے ہیں۔ اور حضرات، جب یہ پروگرام، یہ تقریب ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے اپنے رب کائنات کے پاس جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ میرے پاک فرشتے میرے قرآن کو سن کر کے آئے ہیں، نبی کے فرمان کو سن کر کے آئے ہیں۔ پھر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، آپ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ، ہم اس جگہ سے آئے ہیں کہ جس جگہ آپ کے قرآن اور پیارے پیغمبر کے فرمان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اور اللہ کے اے اللہ، ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جہنم سے آزادی طلب کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، مجھے یہ تو بتلا دیجئے گا کہ میرے ان بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے۔ وہ کہیں گے، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی وہ جہنم کے ایندھن سے بچنے کے لیے درخواست کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے فرمایا جائے گا کہ وہ جنت کے حصول کے لیے تشریف فرما تھے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے میرے پاک فرشتوں، مجھے یہ تو بتلا دو، ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ وہ بتلائیں گے کہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی، لیکن پھر بھی اس کی جستجو کے لیے تڑپ رہے تھے اور پورے اطمینان کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا، اے میرے فرشتوں، میری بات کو غور سے سماعت فرما لیجئے گا، میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور ان کے وجود کو جہنم کے ایندھن سے محفوظ فرما دیا ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، میں اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ پھر یہ فرشتے کہیں گے، اے اللہ، ان میں ایک ایسا بھی ظالم انسان تھا جو گنہگار بھی تھا، جو کار بھی تھا، جو غلطیاں کرنے والا بھی تھا، جو خطائیں کرنے والا بھی تھا، لیکن اے ہمارے پروردگار، وہ اس پروگرام میں، اس مجلس میں اور اس محفل میں جا بیٹھے جہاں آپ کا تذکرہ ہونے والا تھا، آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے میرے فرشتوں، میری بات کو غور سے سماعت فرمائیے گا کہ میرے پیغام اور فرمان کو سننے کی وجہ سے اور میرے نبی کے فرمان سننے کی وجہ سے میں اللہ رب العالمین نے ان ظالموں کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ اس لیے آپ بڑی عصمت والے ہیں کہ دور دراز سے تشریف لائے ہیں۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا آج کے اس عظیم الشان باوقار پروگرام کے مہمان خصوصی، میری مراد شیر اہل حدیث، شیر پاکستان، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آج کا ایک ایک لمحہ اور یہاں بیٹھ کر کے جتنا وقت گزاریں گے، کل قیامت کے دن آپ کے لیے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اور انشاءاللہ الرحمن نبی رحمت کا تذکرہ، جس کی عظمت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس کتاب مقدس کو نبی رحمت کے سینے پہ اتارا۔ اور حضرات، قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے کہ جس نبی کے قلب پہ اتری وہ نبی کائنات کے امام بن گئے، انبیاء کے سردار بن گئے۔ اور حضرات، قرآن کریم کتنی مقدس کتاب ہے کہ جس مقام میں اتری، یعنی مکہ اور مدینہ، اللہ رب العالمین نے ان جگہوں کو عظمت والا بنا دیا۔ حضرات، جگہوں کے اندر بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگیں موجود ہیں،
علاقے کے اندر بڑی بے مثال برونق بازار موجود ہے، لیکن آپ احباب کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ اگر آپ ایک نماز اپنی اس جامع مسجد میں ادا کریں گے، 5 جماعت ادا کریں گے، آپ کو 27 نماز کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہی نماز جب آپ بیت اللہ میں ادا کریں گے، اللہ کے پاک گھر میں ادا کریں گے، رب کعبہ کی قسم ہے آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اور مدینہ منورہ کی عظمت حضرات نوٹ فرمائیے گا، آمنہ کے لال علیہ السلام نے اعلان کیا، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ایک نماز آپ اپنی مسجد میں پڑھتے ہیں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہی نماز مدینہ منورہ میں ادا کی جائے، مسجد نبوی میں پڑھی جائے، رب کعبہ کی قسم ہے کہ آپ کو 5,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور بعض حدیث کی کتب کے اندر 50,000 کے بھی الفاظ موجود ہے۔ لیکن دوستو، آج اس ہستی کا تذکرہ ہونے والا ہے کہ جس ہستی کے قلب اطہر کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن اگر مدینے میں آیا، مدینہ عظمت والا ہوا، اور نبی رحمت نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ مدینہ منورہ میں رہ کر کے اپنی زندگی کے آخری لمحات گزارتے ہیں، آمنہ کے لال علیہ السلام نے اعلان فرمایا کل دن قیامت کا ہوگا، میں محمد الرسول اللہ اس کی شفاعت کا اعلان کروں گا۔ اور لوگوں، مدینہ منورہ کے اندر فوت ہونے والے، ان کی عصمت اعلیٰ، مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے، ان کی عصمت اعلیٰ، اور مدینہ منورہ کے قائد کا بیان سننے والے، ان کی بھی عصمت اعلیٰ ہے۔ اور آج اللہ کی توفیق و رحمت سے اس گئے گزرے دور کے اندر، لا قانونیت کے دور کے اندر، پرفتن دور کے اندر، ہم اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے، نبی کے فرمان کا اعلان کرنے والے، اللہ کے قرآن کو اپنے ہاتھوں میں تھام لینے والے، اور نبی کے فرمان کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کے اپنی پیشانی کے اوپر سجا لینے والے، اپنے ماتھے کا جھنبر بنا لینے والے، اور اپنے سینے کا تمغہ بنا لینے والے، کل دن قیامت کا ہوگا۔ رب کائنات کی قسم ہے اللہ ان لوگوں کو عظمت عطا فرمائیں گے۔ اور حضرات، آپ احباب کے سامنے انشاءاللہ الرحمن نبی رحمت کا تذکرہ ہونے والا ہے، جس کی رحمت کیا ہے کہ آسمان کی بلندیوں کے لیے آقا رحمت بنے، زمین کی پستیوں کے لیے رحمت بنے، مشرق و مغرب کے لیے رحمت بنے، شمال و جنوب کے لیے رحمت بنے۔ اور اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مبین میں اعلان کر دیا کہ میرے محبوب اعلان کر دیجئے گا کہ میں رب العالمین نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ لوگوں کو محبوب پیغمبر رحمتوں کا مجسمہ بن کے آئے۔ آج نبی کی رفاقتوں کو سننے آئے ہو، نبی کی محبت کو سننے آئے ہو، نبی کے آئین کو دیکھنے آئے ہو، نبی کے دستور کو سننے آئے ہو۔ اور آپ احباب کے سامنے یہ بات بھی گوش گزار کر دوں، جو آج اس پرفتن دور کے اندر آمنہ کے لال علیہ السلام کے آئین کو، جو آج سے 1400 سال قبل آیا اور حجۃ الوداع کے موقع پر مکمل ہوا، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ کے لیے دین اسلام کو ہم نے منتخب کر لیا ہے، اور یہ ایسا ضابطہ حیات ہے، اگر اس ضابطہ حیات کو پکڑ کر کے صدیق پوری کائنات میں عصمت لینے والا بن سکتا ہے، فاروق عصمت لینے والا بن سکتا ہے، عثمان بلندی لینے والا بن سکتا ہے، علی المرتضیٰ مقام پانے والا بن سکتا ہے، تو آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر 1400 سال کے بعد آنے والی ہر شخصیت، ہر عالم دین، ہر بزرگ، ہر میری ماں اور بہن نبی کے آئین اور دستور کو مان کر کے عظمت والے بن سکتے ہیں۔
لیکن افسوس سے کہوں گا ہم نبی کے آئین کو نہیں مانتے، نبی کے دستور کو نہیں مانتے، نبی کے منشور کو نہیں مانتے۔ اگر آج بھی ہم نبی کے آئین کو مانے، اللہ کے قرآن کو مانے، نبی کے دستور کو مانے، آج بھی ہمارے لیے آسمان کی بلندیوں سے اللہ کے پاک فرشتے آ سکتے ہیں، آج ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہوں گا ہم نے نبی کی بات کو چھوڑا، اغیار کی بات کو مانا، ہم نے نبی کی بات کو چھوڑا، بزرگ کی بات کو مانا، ہم نے نبی کی بات کو چھوڑا، اپنے صاحب کی بات کو مانا، ہم نے نبی کی بات کو چھوڑا، اپنے قبیلے کی بات کو مانا، اور آج ہم پستیوں کا شکار ہو گئے۔ کہیں موذی مرض ڈھینگی آتا ہے، کہیں پاکستان کے اندر وبا آتی ہے، کہیں طوفان کی صورت میں بارش آتی ہے، کہیں طوفان کی صورت میں پانی آتا ہے، اور آج ہمارے اوپر عجیب و غریب معاملات وارد ہے، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا، کہ آئیے گا اپنے گناہ لے کر کے آئیے گا، اپنی غلطیاں لے کر کے آئیے گا، اپنی کمزوریاں لے کر کے آئیے گا، اللہ کے دربار میں آئیے گا، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آج الحمدللہ نبی رحمت کے فرمان کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ آج کے اس عظیم الشان باوقار درس قرآن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کروانا چاہتا ہوں، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے اس مرکزی مسجد کے مدرس محترم جناب قاری محمد زاہد صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ آئیے کہ اور آ کر کے آپ احباب کے سامنے تلاوت قرآن پاک ارشاد فرمائیں۔ لوگ کتنی عظمت والے، مقام اور عفت والے ہیں کہ جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سماعت فرماتے ہیں، اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں۔ حضرات ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، آؤ بات چلی ہے تو آپ احباب کے سامنے گوش گزار کر دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس جگہ اللہ کے قرآن کا تذکرہ ہو، نبی کے فرمان کا تذکرہ ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاک فرشتے اس جگہ کو اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں۔ حضرات وہ کتنے خوش نصیب انسان ہے جو ان پروگرام اور مجلسوں اور دینی پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں۔ اس لیے اہلیان مرضی پورہ سے دردمندانہ اپیل کروں گا، آپ کے آنے کا مقصد نبی کے فرمان کو سماعت فرمانا ہے، اللہ کے قرآن کو سننا ہے۔ حضرات آپ کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب آپ احباب دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس بے مثال لاجواب پروگرام میں تشریف رکھیں گے۔ حضرات آپ عظمت والے لوگ ہیں، مقدر والے لوگ ہیں جو نبی کی محبت کو سماعت فرمانے آئے ہیں، اور حضرات میرے نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کا شان کیا ہے، نبی کی محبت کیا ہے، آپ احباب کے سامنے ایک جھلک پیش کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بے تکلفی کے عالم میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں، تو آقا نے کہا عمر مجھے یہ تو بتلاؤ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، کتنا پیار کرتے ہو، اور محبت کا کیا انداز ہے آپ کا۔ تو سیدنا حضرت عمر فاروق جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ نبی کائنات نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، آسمان کی بلندیوں کی طرف بڑھایا ہوا ہے، اور اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کیا اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، مقام و رفت دینا چاہتا ہے، بلندی عمر دینا چاہتا ہے، تو اللہ تیرے آگے ایک درخواست کرتا ہوں عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کو اسلام والا بنا دے۔ حضرات میرے نبی کی دعاؤں کی نوید بن کے آنے والا، میرے نبی کی دعاؤں کا ثمر بن کے آنے والا، اس عمر کی محبت میں کوئی شک نہیں، اس عمر کے پیار میں کوئی شک نہیں۔ حضرات عمر وہ ہستی ہے کہ جس کی خواہش ہے کہ اے اللہ بیٹی میری ہو،
اور پیارے پیغمبر کی بیوی ہو، حضرات اس کی محبت کتنی اعلیٰ، اس کا مقام کتنا اعلیٰ، اس کی شان کتنی عالی۔ حضرات اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اے عمر مجھے یہ تو بتلا دے تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ عمر نے کہا آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کہا اے عمر مجھے یہ تو بتلا دے، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو سیدنا حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے۔ کہا آقا جان جان ہوا کرتی ہے۔ تو نبی رحمت نے اعلان کیا، پوری کائنات کے امام نے اعلان کیا، پوری کائنات کے قائد اعظم نے اعلان کیا، پوری کائنات کے رہبر اعظم نے اعلان کیا، اور لوگوں میری بات کو سن لو، جب تک کوئی مجھے اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے وطن سے زیادہ، اپنے محلے سے زیادہ محبت نہیں کرے گا، رب کائنات کی قسم ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے آؤ اللہ کی توحید کے لیے، نبی کے فرمان کے لیے، نبی کے قرآن کے لیے، صحب قرآن کی عصمت کے لیے آپ احباب آؤ، اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آؤ، اپنے نرم و گرم بستروں کو چھوڑ کر کے آؤ اور اس پروگرام میں تشریف رکھو۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کا آنا اور مل بیٹھ کر کے اللہ کے قرآن کو سماعت فرمانا یہ رہے نہیں جائے گا، بلکہ یہ بات آپ احباب کے سامنے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ رب کائنات کی قسم ہے کہ آپ اگر نبی کے فرمان کو سماعت کرنے کے لیے اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر کے آؤ گے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آؤ گے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آؤ گے، تو رب کائنات کی قسم ہے آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال آپ کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بیٹوں، آپ سے درخواست کروں گا کہ دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اب میں اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے تلاوت قرآن پاک کے لیے محترم جناب عبدالحفیظ شاکر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ احباب کے سامنے تلاوت قرآن پاک ارشاد فرمائیں۔ کہ مسلک حق قائل حدیث نے ہمیشہ قرآن و سنت کی بات کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو پوری کائنات میں عام کرنے کے لیے رات دن بیدائی ہے، اور آج بھی اللہ کی توفیق و رحمت سے پیارے پیغمبر کی سیرت، صورت، شان اور قرآن کریم کا تذکرہ ہوگا۔ لیکن افسوس سے کہوں گا، آج سے 2 یوم قبل آپ کے اس علاقے کے اندر ایک بھیا نے آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی توہین کی، میرے پیغمبر کی سیرت اور صورت کو بیان کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کی صورت و سیرت کو بیان نہیں کیا۔ آج انشاءاللہ الرحمن اہل محلہ ہمارے لیے منصف ہے۔ آج آپ احباب کے اوپر ہمارا قرض ہے کہ آج آپ نے ہمارے اس پروگرام کو بھی سماعت کرنا ہے، اور آج سے 2 یوم قبل آپ نے پروگرام کو بھی سنا تھا کہ انہوں نے اغیار کی باتوں کو کر کے لوگوں کو اپنی چرب زبانی سے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن انشاءاللہ الرحمن اہل حدیث کا منشور یہ ہے کہ جب تک اللہ کی توفیق و رحمت سے کوئی بھی اہل حدیث موجود ہوگا، نبی کی سیرت و صورت کا تذکرہ کرے گا اور انشاءاللہ الرحمن کرتا رہے گا۔ حضرات مولانا کے کتاب سے قبل ایک اعلان سماعت فرمائیے گا کہ مورخہ 14 جون بروز منگل مدرسہ شمس الحدیث کے اندر ایک عظیم الشان بے مثال لاجواب درس قرآن کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، جس کے مہمان خصوصی فاصل نوجوان مقرر شیریں بیان حضرت مولانا محمد عثمان شاکر صاحب انشاءاللہ الرحمن خطاب عام فرمائیں گے، اور اسی طرح مدرسہ جامعہ اسلامیہ سلفیہ بورے والا کے اندر جو کہ ڈلن بنگلہ میں ہے، اہل حدیث کی شان ہے
جس کے مدیر میرے بھیا محترم جناب حافظ محمد بلال ثاقب صاحب ہے، ولی کامل کے مدرسے میں انشاءاللہ الرحمن ان خوش نصیب طالب علموں کو سلوٹ پیش کروں گا کہ جنہوں نے نسائی شریف کو مکمل طور پر پڑھ لیا ہے اور اس بے مثال موقع پر اللہ کی توفیق و رحمت سے مسلک حق اہل حدیث کے بزرگ عالم دین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علامہ ارشاد الحق اصلی صاحب آف فیصل آباد انشاءاللہ الرحمن مورخہ 22 جون بعد از نماز عصر اللہ کی توفیق و رحمت سے سنن نسائی شریف کی آخری حدیث کا درس انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے، اور اسی طرح مسلک حق اہل حدیث کے عظیم ترجمان میری جماعت کے بے باک خطیب مناظر اسلام حضرت علامہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب انشاءاللہ الرحمن 22 جون بروز بدھ اللہ کی توفیق و رحمت سے جامعہ اسلامیہ سلفیہ ڈلن بگلا میں خطاب عام فرمائیں گے۔ اس لیے تمام غیور اہل حدیثوں سے درخواست کروں گا کہ حافظ بلال ثاقب صاحب کے کاندھے سے کاندھا ملاتے ہوئے ان کا دست و بازو بنتے ہوئے آپ نے جامعہ اسلامیہ سلفیہ میں آنا ہے اور اللہ کی توفیق و رحمت سے ان کا ساتھ دینا ہے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ یہ جوان اللہ کی توفیق و رحمت سے پورے والا کے اس عظیم شہر کے اندر ایسا مدرسہ بھی جو قائم ہے جس کے اندر اللہ کی توفیق و رحمت سے جوان آمینہ کے لال علیہ السلام کے فرامین کو پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح مدرسہ جامعہ شمس الحدیث کے اندر 23 جون کو مناظر اسلام پیر طاہر زیاد چشتی سابقہ حنفی بریلوی لاہور والے انشاءاللہ الرحمن 23 جون بعد نماز عشاء اللہ کی توفیق و رحمت سے درس قرآن ارشاد فرمائیں گے، اور آخری اعلان کہ 17 جون کا خطبہ جمعۃ المبارک جامعہ محمد کے اندر مناظر اسلام قاری عمر صدیق صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ تمام دوستوں سے عزتمندانہ اپیل کروں گا کہ جو بھی جماعت کا پروگرام ہو اس کے اندر جوک در جوک تشریف لے جایا کریں اور جماعتی وابستگی کا ثبوت دیا کریں۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا آج کے اس عظیم الشان باوقار پروگرام کے مہمان خصوصی فاصل نوجوان مقرر شیریں بیان محبوب عوام بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، اور انشاءاللہ الرحمن آپ احباب کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، اور آپ احباب دیکھیں گے کہ اللہ کی توفیق و رحمت سے اہل حدیث کس طرح قرآن پڑھتا ہے، نبی کے فرمان کو کس طرح عام کرتا ہے۔ اس لیے اہلیان محلہ کے اوپر آج ہمارا قرض ہے کہ ایک طرف گالیاں دینے والے، دوسری طرف آمینہ کے لال کے فرمان کو اجاگر کرنے والے آپ نے دیکھا ہوگا۔ آپ پہلے اسلام موجود ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے والے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو گالیاں دینے والا عبداللہ بن ابی منافق جب نبی علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتا تھا تو آقا علیہ السلام نے صبر و تحمل کے ساتھ ان کی گالی کو برداشت کیا، یہاں تک کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ کو کہا کہ نہ میرے صحابی اپنے بابا کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ ہم نے صرف اس بات کا درس دینا ہے کہ اطیع اللہ کیا چیز ہے اور اطیع الرسول کیا چیز ہے۔ اس لیے انشاءاللہ الرحمن مسلک حق اہل حدیث کی یہ پہچان ہے کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے نبی کی زبان کی بات کرتا ہے، اپنی بات نہیں کرتا۔ آج سے 2 یوم قبل بدبخت عالم دین نے آپ کے سامنے چرب زبانی کا مظاہرہ کیا تھا۔ انشاءاللہ الرحمن آج ہمارے نوجوان خطیب آپ کے سامنے اللہ کا قرآن پیش فرمائیں گے۔ میری مراد فاصل نوجوان قاری القرآن حضرت محمد یاسین بلوچ صاحب۔ میں ان سے درد مندانہ اپیل کروں گا کہ ابھی چند لمحوں کے بعد اس عظیم الشان باوقار لاجواب بے مثال پروگرام کا آغاز ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن
چند لمحوں کے بعد تلاوت قرآن پاک کے لیے فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد مشتاق فانی صاحب انشاءاللہ الرحمن آئیں گے اور آپ احباب کے سامنے تلاوت قرآن پاک ارشاد فرمائیں گے۔ اس لیے مولانا جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہے، میں ان سے دردمندانہ اپیل کروں گا کہ وہ اسٹیج کی رونق کو دوبالا فرمائیں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے بورے والا شہر کی شان، بورے والا شہر کے سپوت حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحمید شورت صاحب الحمدللہ تشریف فرما ہے، اور ان کے ہمراہ حضرت مولانا شیر پنجاب مولانا حافظ محمد یحییٰ پہلوان صاحب خطیب اعظم 429 چک الحمدللہ وہ بھی تشریف فرما ہے، اور اسی طرح آپ کے اس علاقے کے سپوت حضرت مولانا محمد ارشاد سلفی صاحب خطیب اعظم جامعہ مسجد علی اہل حدیث بورے والا وہ بھی تشریف فرما ہے، اور اسی طرح آپ کی جامعہ مسجد اہل حدیث کے خطیب حضرت مولانا محمد سلیم صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، اور میری نگاہوں کے سامنے آپ کے محبوب بے مثال لاجواب خطیب، آپ کے دلوں کی دھڑکن اور اس علاقے کی شان میری مراد حضرت مولانا حافظ محمد ارشاد تبسم صاحب الحمدللہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان تمام علماء کرام کو یہاں آمد پر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہوں گا، اور آپ احباب کے سامنے یہ بات کہوں گا کہ آپ لوگ عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، رفت والے ہیں، شان والے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو سماعت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج آپ نے نبی کی سیرت کو سننا ہے، نبی کی صورت کو سننا ہے، نبی کی شان کو سننا ہے، نبی کے مقام کو سننا ہے، پیارے پیغمبر کے حسن کو سننا ہے، نبی کی محبت کو سننا ہے۔ اس لیے تمام دوست احباب دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں، اور آپ احباب کے سامنے یہ اعلان بھی کر دوں، جو بندے اللہ کے قرآن کو سماعت کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی عصمت کیا ہے، رفت کیا ہے، مقام کیا ہے۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ میرے پیغمبر، میرے خالق کا تذکرہ ہو، میری سنت، میری رسالت کا تذکرہ ہو، اس جگہ کو اللہ پاک کے پاک فرشتے اپنی رحمت سے ڈانپ دیتے ہیں۔ آپ مقدر والے ہیں، نبی کا فرمان سماعت فرمانے آئے ہیں۔ لوگوں ایسے بھی لوگ ہیں جو قوالیاں سنتے ہیں، ناچ گانا دیکھتے ہیں، فحاشی ڈانس دیکھتے ہیں، بےہودہ رقص دیکھتے ہیں، ان کو ثواب نہیں ملتا۔ آپ عصمت والے ہیں، آپ ثواب لینے کے لیے آئے ہیں، نبی کی سنت کو سماعت فرمانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ احباب کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ ہونے والا ہے جو نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے حضرات انہی میں سے ایک کا نام حضرت زیاد بن سکن ہے۔ یہ کون سا ساتھی ہے؟ مقام احد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کون بندہ ہے جو میرے خیمے کی حفاظت کرے گا؟ سیدنا حضرت زیاد کھڑے ہوئے، کہا آقا آپ کے خیمے کی حفاظت کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے زیاد کی طرف دیکھا، شریر بدن والا، کمزور جسم والا کھڑا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ تبسم آیا۔ آقا نے کہا بیٹھ جائیے گا۔ پھر کہا آج کون ہے جو میرے خیمے کی حفاظت کرے گا؟ پھر سیدنا زیاد کھڑے ہوئے، کہا آقا آج آپ کے خیمے کی حفاظت میں کروں گا۔ نبی نے پھر بٹھا دیا، پھر کہا
کون ہے جو اس مقام کے اوپر میرے خیمے کی حفاظت کرے گا؟ سیدنا زیاد ابن سکن نے کہا آقا آپ کے خیمے کی حفاظت کروں گا اور اس بات کا اعلان کرتا ہوں جب تک اس جسم کے اندر جان موجود ہے، روح کا رشتہ موجود ہے، خون کی حرارت موجود ہے، آقا آپ کے خیمے سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اور سن لیجئے گا یہ وہ لوگ ہیں جو نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کا دم بھرنے والے ہیں، نبی کی محبت کو اپنے سینے میں سمونے والے ہیں۔ حضرات پھر سیدنا حضرت زیاد ابن سکن نے اپنی بساط کو لے کر کے نبی علیہ السلام کے خیمے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالت کیا ہے حضرات؟ تیروں کی برکھا برسائی جاتی ہے۔ تاریخ ابن حشام میں لکھا ہے ایک تیر آیا زیاد کے جسم میں پیوست ہوا، دو تیر آئے زیاد کے جسم میں پیوست ہوئے، یہاں تک کے 72 تیر آتے ہیں حضرت زیاد کے جسم میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ حضرت زیاد آہستگی کے ساتھ نبی علیہ السلام کے خیمے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ و زبیر آتے ہیں، زیاد ابن سکن کو اٹھاتے ہیں اور اپنے ساتھ زخمی والے خیموں میں لے جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا زیاد ابن سکن کی آنکھیں کھلی، کہا طلحہ و زبیر مجھے کس طرف لیے جا رہے ہو؟ کہا آپ زخمی ہیں، 72 تیر آپ کے جسم میں پیوست ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو زخمیوں کے خیمے میں لیے جا رہے ہیں۔ حضرت زیاد نے کہا طلحہ میری بات کو غور سے سنو، ابھی تو ان ہاتھوں کے اندر اتنی کشش موجود ہے، اتنی طاقت موجود ہے کہ تلوار کو تھام سکتے ہیں، تیر کو نکال سکتے ہیں، اور ابھی میں نبی علیہ السلام سے کیا ہوا وہ وعدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ سیدنا حضرت طلحہ نے کہا ایسے یاد آپ نے وعدہ پورا کر دیا، لیکن طلحہ نے کہا لیکن سیاد نے کہا نہیں، آج نبی کے خیمے کی حفاظت کروں گا۔ او اہل حدیثوں، نبی سے محبت کرنے والوں، نبی کا دم بھرنے والوں، نبی کی عصمت کا اعلان کرنے والوں، نبی کی رفت کا اعلان کرنے والوں، آج حضرت زیاد ابن سکن پھر دوبارہ نبی علیہ السلام کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریخ والا یہ بات لکھتا ہے کہ 73واں تیر آتا ہے، زیاد کے جسم میں پیوست ہوا، یہاں تک کہ 72 تیر حضرت زیاد کے جسم میں لگتے ہیں۔ جب 93واں تیر آپ کے جسم میں لگتا ہے، اب کی بار حضرت زیاد ابن سکن زور سے زمین سے پہ گرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام خیمے کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام کے کانوں میں زیاد کے گھننے کی آواز آئی، آقا باہر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ میرا جوان مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ سے پیار کرنے والا خون میں لطفت ہے، آخری ایام ہے، موت و حیات کی کشمکش ہے۔ آقا علیہ السلام جو حریف بن کے آئے، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، پوری کائنات کے لیے رحمت کا سرچشمہ بن کے آئے، آقا علیہ السلام نے حضرت زیاد کو اپنی گود میں رکھا۔ جب گود میں رکھا، حضرت زیاد کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ آخری لمحات ہے، ان کی جان اچھے انداز سے نکل جائے۔ حضرت زیاد نے کہا آقا اپنے ہاتھ کو اٹھائیے گا، آج میں اس کے چہرے کو دیکھنے والا ہوں کہ جو آنکھ اس چہرے کو دیکھ لیتی ہے اس کے اوپر جہنم کی آگ بجھا دی جاتی ہے۔ آقا کل قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ السلام فرمائیں گے کس کا چہرہ دیکھ کر کے آئے ہو؟ میں اللہ سے کہوں گا اللہ اس پیغمبر کا چہرہ دیکھ کر کے آیا ہوں جو پوری کائنات کا امام بن کے آیا، پوری کائنات کا امام اعظم بن کے آیا، پوری کائنات کا رہبر اعظم بن کے آیا، اس لیے آقا آپ کے چہرے کو دیکھنے کی اجازت دیجیے گا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، یہ ایک حضرت زیاد ابن سکن نہیں جو نبی سے محبت نہیں کرتا،
سارے صحابہ نبی سے محبت کرنے والے، نبی قدم چلنے والے، ہر اہل حدیث نبی سے محبت کرنے والا، ہر اہل سنت نبی سے محبت کرنے والے، اور اللہ کی توفیق و رحمت سے نبی کی محبت لے کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئے ہو، نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے آئے ہو، اور انشاءاللہ الرحمن آپ کا آنا اللہ کے قرآن کو سننا رہا نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ الرحمن آپ اور ہم جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ حضرات، اب بلا تاخیر آج کے اس عظیم و شان باوقار لاجواب بے مثال پروگرام کا آغاز اللہ کی توفیق و رحمت سے کرواتا ہوں، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دوں گا اپنے فاضل بھائی حضرت مولانا قاری محمد مشتاق فانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ احباب کے سامنے تلاوت قرآن پاک ارشاد فرمائیں۔ قاری محمد مشتاق فانی صاحب اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ الرحمن آپ احباب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سماعت فرمانا ہے۔ اللہ